میں ہوں نویس ستی اور تازہ ترین جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ اس وقت اسلام آباد میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک لاک ڈاؤن ہے اور ایک تذبذب کی صورتحال ہے۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری تقریباً 80 لاکھ کے قریب شہری ہیں۔ پھر اس کے بعد یونیورسٹی سے ہاسٹل خالی کروا دیے گئے، ادارے بند کر دیے گئے، ریڈ زون مکمل طور پر ہے۔ اور پھر فیض آباد سمیت آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ راولپنڈی میں جو جتنی بھی سرکار کی یعنی وہ تھی گاڑیاں، میٹرو بند ہے۔ اور مسلسل ظاہر ہے عوام بھی جاننا چاہتی ہے کہ کب یہ ہوں گے مذاکرات، کب ختم ہوں گے۔ ابھی جو لیٹسٹ جو آ رہی ہے، ٹرمپ کی جو ٹویٹ آ رہی ہے، تو اس سے تو مزید جو ہے وہ خدشات بڑھائے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن کی اگر بات کریں تو کل پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اسلام آباد یعنی پنجاب ہاؤس میں ہوا، اور اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلتستان میں موجود ہے۔ پیپلز پارٹی کی رہنما جو ہے وہ بلتستان پہنچے ہیں، جناب سکردو پہنچے ہیں بائی ایئر، اور وہاں پر وہ اسکروٹنی کر رہے ہیں۔ گلگت بلتستان کی جو نوٹیفکیشن ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے میری گفتگو ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک طرف جو ہے وہ نومینیشن پیپر جمع ہوئے ہیں اور ابھی تک پارٹی کا ڈیسیژن نہیں ہوا۔ تو ظاہر ہے پارٹی کے ڈیسیژن کب ہوگا، کچھ کے کاغذات مسترد ہو جائیں گے، کچھ کے کیا ہوں گے، لیکن اوورال ابھی تک 24 حلقوں میں گلگت بلتستان میں آج کیونکہ لاسٹ ڈیٹ تھی نومینیشن پیپر جمع کرانے کی، تو 664 لوگوں نے جو ہے وہ جمع کرائے ہیں۔ پر یعنی پیپر جو ہے وہ کتنی فی تھی یا کتنا تھا وہ اب سے الگ رکھیں گے، لیکن فی الحال یہ ہے کہ 24 حلقوں کے لیے 664 لوگ امیدوار میدان میں آئے ہیں۔ اب اس کا اسکروٹنی کا جو عمل ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت جو ہے وہ آج کیونکہ لاسٹ ڈیٹ تھی 20 اپریل، اب جو ہے وہ اس کی لسٹ لگا دی گئی 21 کو، یعنی ٹوٹل 664 لوگ اپلائی کیا۔ اب اسکروٹنی کا عمل جو ہے شروع ہو گیا ہے، پھر یہ ہوگا 28 اپریل تک۔ اس کے بعد جو ہے وہ سیٹرڈے 2 مئی کو جو ہے وہ فائلنگ آف اپیلز ہوں گی، اور پھر ڈیسائیڈنگ آف اپیلز جو ہے وہ سیٹرڈے 9 ہوگا۔ تو یعنی ریوائز لسٹ آف کینڈیڈیٹس فائنل جو ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ 10 مئی کو ہوں گی، اور پھر اس کے بعد جو فائنل ہو جائیں گے اس میں جنہوں نے ودرا کرنا ہوگا یا جنہوں نے الیکشن لڑنا ہوگا، یہ جو ہوگا جناب 11 مئی کو یہ فائنل ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سمبلز الیکشن کی طرف سے وہ جاری کر دی جائیں گے 12 مئی کو، 12 مئی سے لے کے 7 جون تک۔ اب اس میں کچھ ٹوسٹ ہے۔ 23 کو تمام آل پارٹیز کو بلایا گیا ہے، اور کل جو ڈسکس ہوا ہے اس پر بھی کہ الیکشن کیا، ابھی جو تذبذب کی صورتحال ہے اس میں اگر کلیئرٹی نہیں ہوتی تو کیا الیکشن ڈیلے ہو سکتا ہے، تو بالکل اس پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اگر یہ جو 4-5 دن آنے والے اسلام آباد میں اگر صورتحال جو بہتر رہی، جو مذاکرات کی جو اس وقت آپ نے دیکھا ہوگا ابنائے ہومز پہ جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی سامنے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا، ٹرمپ نے یہ کہا کہ امریکی افواج بےتاب ہیں، امریکی افواج بےتاب ہیں، گن لوڈڈ ہیں، حکم ملتے ہی ایران پر حملہ کریں گے۔ ٹرمپ: پوری امید ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ ایک عظیم ڈیل پر ختم ہوگی، ورنہ جو ہے یعنی ایک دھمکی دی گئی ہے کہ جناب۔ پھر دوسرا، امریکی فوج نے کہا جی کہ ایشیا پیسیفک میں ایرانی آئل ٹینکرز پر قبضے کر لیے، ویڈیو بھی انہوں نے جاری کر دی، اور یہ کہا جی کہ یہ کارروائی ایران کی مدد کرنے والے غیر قانونی بحری نیٹ ورکس کے خلاف جو ہے وہ عالمی سطح پر جاری مہم اس کا حصہ ہے۔ یعنی آپ کو پتا ہے کہ ایران کو کہاں کہاں سے کس کس ملک سے جو ہے وہ مدد مل سکتی ہے، یہ جناب ہے۔ اب اس صورتحال میں مذاکرات کس طرف جائیں گے؟ کیا ایران جو ہے اس صورتحال میں مذاکرات کے لیے تیار ہے؟ ایران جو ہے وہ باقاعدہ طور ایران نے پاکستان کے ساتھ بھی یعنی معاملات کو سامنے رکھا، اور اپنے جو رشیا اور چائنا کے ساتھ بھی، اور چین اس میں معاملات میں کیا کرے گا۔ اسی طرح جو ہے وہ بیرسٹر گوہر جو تحریک انصاف سے، وہ کہتے ہیں اپنوں کو نہ جوڑیں اور دوسروں کی صلح کروائیں، اس طرح ملک ترقی نہیں کر سکتا، اور چیزیں چل رہی ہیں۔ لیکن فی الحال ہم دیکھ رہے ہیں آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے، ایک تو مراد سعید کی سیٹ پر جو 23 اپریل کو ہونے والا سینٹ کا الیکشن تھا، وہ بھی ضمنی الیکشن جو ہے وہ روک دیا گیا۔ نون لیگ کے ایک ممبر ہیں کے پی کے سے، انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے دھوپ لگوائی گئی۔ آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف صاحب کو پہلے 2024 میں جب الیکشن ہوا تو آپ کو یاد ہوگا کہ بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹ لگائی گئی اور نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی بات کی گئی، آپ کو یاد ہوگا صحیح طریقے سے، سپریم لیڈر جناب۔ اور پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب غائب ہو گئے، پھر وہ تندوروں پہ روٹیاں چیک کرتے تھے کہ وزن کتنا ہے روٹی کا، ٹھیک ہے نہیں ہے، تو مختلف مری میں گھومتے تھے۔ اب دوبارہ سے گلگت بلتستان کے الیکشن اور کشمیر کے الیکشن پہ ان کو دوبارہ سے ہوا لگوائی جا رہی ہے۔ وہ چیئر کرتے ہیں، اس دن مری میں انہوں نے ایک میٹنگ چیئر کی پنجاب کی، پھر اس کے بعد وہ شانگلہ گلی چلے گئے اپنے گھر، پھر وہ پنجاب ہاؤس آئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ بتایا جائے کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہوا ہے
کہ یہ حساب دیا جائے۔ تو انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے کے پی کے گورنمنٹ کو، اور انہوں نے کہا جی گلگت بلتستان میں کیونکہ ہم ہی ترقی کر سکتے ہیں تو ہم کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور اسی طرح آزاد کشمیر میں بھی صورتحال کچھ اور ہے کہ وہاں پر تو کچھ نون لیگ کے دوست کہہ بھی رہے ہیں کہ ہماری اوپر بات ہو گئی ہے، تو اس لیے ہمیں ٹینشن نہیں ہے۔ صدر بھی آزاد کشمیر کا بعد میں لگے گا، مہاجرین کی 12 سیٹیں بھی ختم نہیں ہوں گی، اور اسی پہ فیصلہ ہونا ہے۔ 9 سیٹیں پنجاب میں ہیں، تو پنجاب میں حکومت مسلم لیگ نون کو جس طرح دی گئی ہے، تو یوں جو ہے وہ کشمیر میں تو صورتحال کچھ اور ہوگی، لیکن گلگت بلتستان میں ریزسٹنس ہو سکتی ہے۔ تھوڑی بہت ہی دھاندلی تو جب نظر آتی ہے، جیسے حلقہ 2 میں جمیل صاحب اور فتح اللہ صاحب کے درمیان ہوا تھا، 2.5 سال کے بعد یہ پتہ چلا کہ دوسرا جیت گیا، اس کے پاس بھی عہدہ تھا، اس کے پاس بھی، تو یوں جو ہے وہ چیزیں چلتی ہیں۔ لیکن لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ کیا آگے چلتا ہے۔ پنجاب میں آج جناب ایک اور خوشخبری سنا دی گئی کہ 30,000 سے زائد اساتذہ کی جو سیٹس تھیں وہ ختم کر دی گئی، بالکل ہی ختم کر دی گئی، اور پنجاب میں 1 کروڑ بچہ جو ہے وہ اسکول سے باہر ہے۔ تو 11 ارب جہاز کی بات آپ نے نہیں کرنی، یا کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کیونکہ اس پہ سختی سے مریم نواز کو غصہ آتا ہے کہ جناب وہ بات کیوں کر رہی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پاس 11 ارب کا جہاز، کوئی بات نہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ ریونیو تو اکٹھا کر رہی ہیں۔ تو پنجاب پولیس کی وردی سمیت جو ہے نا وہ آپ نے دیکھی ہوں گی، ویڈیوز بھی آ رہی ہیں کہ جناب وہ خود آج کل بائک چوری کر رہے ہیں اور باقی چیزیں چوری کر رہے ہیں، تو یہ صورتحال تو ہے۔ لیکن فی الحال جو اسلام آباد کی تازہ ترین صورتحال ہے، یا ٹرمپ کی جانب سے جناب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں، اس میں تذبذب کا شکار ہیں کہ کیا ڈائیلاگ کل سے ہونے جا رہے ہیں۔ ڈائیلاگ تو کہا جا رہا ہے کہ ہونے جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکہ کی جانب سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں پاکستان پر بھی ایک بڑا پریشر ہے۔ ایران بار بار شکایت کر رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ فیلڈ مارشل کی گفتگو تو ہو رہی ہے، جاری ہے، لیکن اس میں پاکستان کس حد تک کیسے کرے گا یہ کچھ بھی کہنا قبل وقت ہے۔ تو آنے والے 4-5 دن بہت اہم ہیں۔ کیا اس میں اگر معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر معاملات پاکستان میں ظاہر ہے جو تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس میں کیا فرق پڑے گا، کتنے پیٹرول سستا ہوگا۔ گلگت اور اے جے کے میں جو الیکشن شیڈیول جاری ہونے والا ہے کشمیر اور جی بی کا ہو گیا ہے، وہ کیا الیکشن ٹائم پر ہو جائیں گے، یہ کہا جا رہا ہے کہ 4-5 دن میں بہت اہم فیصلے ہونے ہیں۔ جو ہی کوئی اپڈیٹ ہوگی اب تک